جب انسان اپنی طاعت کاملاً اللہ کے ساتھ خالص کر لے تو اس کی زندگی کی ساری گھڑیاں عبادت بن جاتی ہیں۔ اب اس کی عبادت افعال اور اعمال تک محدود، اس کی زندگی کا ہر عمل، ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے، اپ گریڈ ہو جاتا ہے۔ جب طاعت اللہ کے لیے خالص ہو جائے ہر وقت تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنتا ہے۔ کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اب وہ کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، باربیکیو کھا رہا ہے، لیگ پیس کھا رہا ہے، گجریلا کھا رہا ہے۔ آپ کھا تو کھانا رہے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کھانا بھی عبادت بن جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بلیسنگز دینے والا رب ہے۔ کبھی کوئی اتنا کریم سنا جو اجر و ثواب دینے میں اور عبادت قبول کرنے میں اتنا سخی ہو؟ جہاں آپ کے پیٹ میں رہا ہے، اپنا ذوق کر رہے ہیں، کوئی منع نہیں کیا آقا علیہ السلام نے اور اللہ نے کہ خوش ذائقہ کھانا نہ کھاؤ، مرغا نہ کھاؤ، نہ فرمایا احل لکم الطیبات، جو کھانے حلال ہیں طیب ہیں سب تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ جو کھانے طیب ہیں تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، تو جو حلال ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اب جب آپ کھائیں صرف ایک نیت رکھا کریں دائماً کہ اس لیے کھاؤں تاکہ اللہ کی بندگی کرنے کے قابل رہے میرا جسم میں اتنی طاقت رہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں، اتنی طاقت اور صحت رہے کہ عبادت کر سکوں، اتنی صحت رہے کہ اپنے فرائض ادا کر سکوں، اتنی جسم میں طاقت توانائی رہے کہ اپنے واجبات ذمہ داریاں اللہ رسول کے حکم کے مطابق ادا کر سکوں۔ تو کھاؤں اس لیے تو عبادت کر سکوں۔ اب ہماری زندگی تو اس کے الٹ ہو گئی ہے، ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ کھا سکیں۔ عبادت کے بعد دعا کر باری تعالیٰ میرا رزق بڑھا دے، دھیان ہی رزق میں ہے۔ بے شک دعا جائز ہے، سنت ہے، کریں عام یہ دعا عامت الناس کو آقا نے ہر سطح کے لوگوں کو تعلیم دی ہے۔ دیکھو نا، یہ بھی یہ آقا کا کرم ہے، چونکہ بڑے پیغمبر ہیں اور بڑا دین ہے، کسی ایک سطح کے طبقے کو بھی نگلیکٹ نہیں کیا۔ وہ بھی ہیں جنہیں رزق کی ضرورت ہے یا دھیان رزق کا رہتا ہے، تو آقا کی دعا میں یہ بھی ہے کہ مولا میرے رزق کو وسیع کر دے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ بھی طبقے میں ایک حال کے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو یقین کے طلبگار ہیں، تو فرمایا دعا میں یہ حصہ بھی ہے کہ باری تعالیٰ میرے یقین زیادہ کر دے، دعا میں یہ بھی ہے میرا ایمان زیادہ کر دے، میرا ذکر زیادہ کر دے، میری اطاعت زیادہ کر دے۔ آپ نے دیکھا نا، تو جس سطح کا کوئی آدمی ہے، اس کی سطح ہے روحانی، اس کا سامان آقا علیہ السلام نے دے دیا ہے، مگر ہم نے وہ رزق زیادہ کر دے اس کو ساری طاعت ہی بنا لیا ہے۔ اگر اتنی نیت کر لی کہ رزق اللہ کی طاعت اور بندگی کے لیے کھائیں تو عبادت ہو گئی، اور نمبر اس طریق سے کھائیں جو آقا علیہ السلام کی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اگر یہ التزام کریں کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے دائیں سے کھانا، سو حضور کی سنت کی اتباع میں دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اب دائیں ہاتھ سے جب کھا لیں گے اس نیت کے ساتھ، تو جو کھانا ہے اتنا ہی کھانا ہے، کم تو نہیں ہو جائے گا نا، مگر فرق کیا پڑے گا، وہ عبادت بن جائے گا۔ میں ایک مثال آپ کی دے رہا ہوں۔ اچھا، پھر کھانا تو آپ کے پیٹ میں ہی جانا ہے، لیکن آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں گے تو کوئی کم تو نہیں ہو جائے گا اس سے؟ پیٹ نے بھر تو نہیں جانا کہ اب میں بسم اللہ پڑھ لی، اب میں جتنی میری بھوک تھی اب اتنا کھا ہی نہیں سکتا۔ تو بسم اللہ نے پیٹ تو نہیں پر کر دینا جی، پھر بھی کھائیں گے، مگر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں گے تو آپ کے لیے وہ عبادت بن گئی۔ کیوں؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس میں سے کھائیں، یہ اللہ کا امر بن گیا، اور اللہ کے امر کی تعمیل عبادت ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا امر ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، حضور کے حکم کی تعمیل عبادت ہے، عبادت بن، اتنی بات سے عبادت بن گیا۔
اور ایسا بھی آسان ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے کہ ہر لقمہ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں۔ اب آپ کے کھانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی، میری بات سمجھے نا؟ بس اسی ایک مثال کو ہر کام پہ اپلائی کر لیں۔ ہر کام پر جب لباس خریدیں نوجوان بیٹے بیٹیاں، لباس تو آئیڈیل ہوتا ہے نا ایک بیٹے، کسی نہ کسی کو تو آئیڈیل ہر کوئی بناتا ہے، آپ بھی بناتے ہیں۔ یا آئیڈیل آج کے دور کے کلچر میں جو سٹارز نام نہاد ملتے ہیں، یا جو کلچر ہے، یا اس کلچر کو آئیڈیل بنا لیں، یا مدینہ پاک کو آئیڈیل بنا لیں، آقا علیہ السلام کی تعلیم کو، حضور کے ماڈل کو آئیڈیل بنا لیں۔ بس جب آئیڈیل بنا لیا تو لباس اچھا خوبصورت لباس پہنے سے، قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں بھی، اور اللہ پاک نے فرمایا کس نے حرام کیا ہے زینت کی چیزوں کو؟ اللہ پاک نے فرمایا کیا؟ قل من حرم زینت اللہ، میرے محبوب ان سے فرما دیجئے اللہ کی دی ہوئی بنائی ہوئی زینتوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ زینت کی چیزیں اپناؤ۔ تو اب آپ کو اجازت ہوگی اچھے لباس پہنے، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب صرف کیا کرنا ہے کہ ایسے لباس لیں جو زینت تو ہو ہی مگر جسم ننگا نہ ہو۔ صرف دو چیزیں کر لیں، جسم، بیٹیاں خریدیں تو ایسا لباس پہنے جس میں سینہ یا کندھے یا گردن اور سینہ ننگا نہ ہو، بازو ننگے نہ ہو، یہاں تک پورے بازو، ہاف سلیو نہ ہو، نہ بازو ننگے ہوں، نہ سینہ ننگا ہو، نہ جسم کا کوئی حصہ ننگا ہو۔ ایک دوسرا تنگ نہ ہو کہ اس کے اندر عضو نظر آئیں، نظر سے مراد ٹائٹ نہ ہو کہ عضو کا جو انگ ہے وہ بھی دکھائی دے، کھلا ہو۔ اس کو کہتے ہیں ساتر ہو لباس، خوبصورت ستھرا صاف لباس پہنے۔ نیت کر لی کہ اس کو اس لیے صاف کروں کہ اجلا ہو جائے۔ اب اتنے کرنے سے کچھ خرچ ہوا؟ بولیے بیٹے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح صاف ہوا، اجلا ہوا، آپ نے نیت کی، پھر اس کو پریس کرنے لگے، سلوٹیں ہیں تو پریس اس خیال سے کریں جو پہنے کہ لباس کا حسن ہے، اللہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اجلا لباس ستھرا، اچھا، خوشنما ہونا چاہیے، برا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کی زندگی کا میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ آپ جاب کے لیے آفس گئے، اپنی دکان پر گئے، کما کے تو لانا ہی آپ نے، رزق حلال، نیت یہ کریں کہ رزق حلال کمانا میرے آقا نے فرمایا اتنی بڑی عبادت ہے کہ بعض گناہ حدیث پاک میں جو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہوتے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہوتے، رہ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رزق حلال کمانے میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان تکلیفوں سے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں یہ کنسیپٹ آ جائے کہ میری پوری زندگی طاعت بنے، اور وہ بنتی ہے اللہ کی بندگی میں اخلاص سے۔ اور اگر یہ اخلاص اللہ کی بندگی میں آپ کی زندگی میں چھا جائے اور آپ کی زندگی کو ڈھانپ لے اپنے اندر، تو پوری زندگی طاعت بن جاتی ہے، عبادت بن جاتی ہے، اور ہر عمل آپ کا اجر لاتا ہے، نور پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے الا للہ الدین الخالص، کہ بتا دو، سن لو لوگو کہ ساری طاعت و بندگی اللہ کے لیے خالص ہے، اللہ کے لیے خالص کرنا۔ اور پھر جب آپ یہ کرتے رہتے ہیں اور مسلسل ایک عرصے تک عمل جاری رکھتے ہیں نا، تو یہ آپ کی میں نے بتایا فطرت ثانیہ یا عادت بن جاتی ہے، پھر اہتمام کے ساتھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، وہ راسخ ہو جاتی ہے، عادت اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ آپ پھر اسی کنسیپٹ میں آٹومیٹیکلی کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔